تو حضرت خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی، اور 15 برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ بچپن کے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے مثال واقعات ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک محبت بھرا واقعہ آپ کا یہ بھی ہے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 8 برس تھی یا 10 برس تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی، یعنی بچپن کا واقعہ ہے اور عید کا دن ہے، دنیا کا لمحہ لمحہ جھوم رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اب تیاری فرما کے آپ عیدگاہ کے لیے نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ سڑک کے ایک کنارے ایک نوجوان بچہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اور ایک معمولی سی چھڑی اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور سڑک کے ایک کنارے کھڑے ہو کر کے سر جھکا کر وہ زاروں زار رو رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم رک جاتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر، اور اس بچے کے قریب تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، آج تو عید کا دن ہے، دنیا کا لمحہ لمحہ جھوم رہا ہے، اور ہر ایک کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آپ آج کے دن رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے لباس نہیں پہنا، بالوں میں آپ نے کنگن نہیں کیا۔ تو وہ نوجوان رو کر کے جواب دیتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں سید حسن ہوں، میری ماں نے میرا نام حسن رکھا ہے، لوگ مجھے سید حسن کہتے ہیں۔ اور اس بچے نے رو کر کے کہا کہ اے سید حسن، عید کے دن خوشیاں تو وہ مناتا ہے جس کے سر پر والد کا سایہ ہوتا ہے، اور کنگھی تو اس کے سر میں ہوتی ہے جس پر والدہ کا سایہ ہوتا ہے، اور خوشیاں تو وہ مناتا ہے، نئے کپڑے تو وہ پہنتا ہے جس کے رشتہ دار بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں۔ نہ میرے والد ہیں، نہ میری والدہ ہے، اور نہ ہی میرے رشتہ دار ہیں، نہ ہی میری بہنیں اور میرے بھائی ہیں، لہذا میں ایک غریب، ایک یتیم اور ایک مسکین ہوں، اور بے یار و مددگار آج میں یہاں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا بھائی بناتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، اور اس وقت تک میں نماز عید ادا نہیں کروں گا جب تک میں آپ کو نیا لباس پہنا کر کے اسی طرح بنا سنوار کر کے اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازنے والے، دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے والے۔ تو لہذا حضرت خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس یتیم مسکین بچے کو اپنے ہمراہ دیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں، جا کر کے اسے آپ نے جو ہے غسل کروایا، اس کو نیا لباس پہنایا، اور اس کو بنا سنوار کر کے پھر اپنے ہمراہ عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والے دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ حضرت خواجہ غریب نواز کا سگا بھائی ہے۔ کوئی بھی یہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ ان کا منہ بولا بھائی ہے۔ اور وہ نوجوان، وہ یتیم مسکین بچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا بھی رہا ہے، خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے اپنی زبان سے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں۔ وہ مسکین یتیم بچہ کیا کہتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے،
تیرا در چھوڑ کر میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ ہمیشہ بھیک ہم نے اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اس چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے؟ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھن اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے؟ جبینوں پہ نہ ہوتا نقش اگر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش اگر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے؟ در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لو پیشانی بدلوانے کہاں جاتے؟ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ یتیم مسکین حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ عیدگاہ پہنچتا ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز نے جس طرح عید کی خوشیاں خود منائی، اسی طرح ان خوشیوں کے اندر آپ نے اس یتیم بچے کو بھی شامل کیا۔